بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت حسین کریم رضی اللہ عنہ اور ایک بوڑھے بزرگ کا واقعہ سنانے والے ہیں کہ حضرت حسین کریم رضی اللہ عنہ نے ایک بزرگ کو کس طرح سے دین کی باتیں سکھائی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی بھی معاملے میں ہرگز کسی کا محتاج نہیں۔ اس خالق کائنات کی ذات نے اپنی قدرت کا معاملہ سے اس دنیا کو بنایا، پھر اس کو طرح طرح سے سجایا اور پھر اس میں انسانوں کو بسایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً رسول الانبیاء علیہ السلام کو نبوت فرمائی۔ وہ اگر چاہتا تو نبی علیہ السلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی صلح کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کچھ اس طرح سے تھی اور اس نے یہی پسند فرمایا کہ میرے بندے ہی ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیں اور میری راہ میں مستحق چلیں اور میری بارگاہ عالی سے درجات رفیق حاصل کریں۔ تو حضرت محترم خالق کائنات کی ذات نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا اور وہ رسول اپنی اپنی قوموں کے دین کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طلب بلاتے رہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر یہ سلسلہ نبوت ختم فرمایا۔ پھر یہ عظیم و شان منصب اپنے پیارے محبوب کی امت کو ثبوت کیا تاکہ خود ہی لوگ ایک دوسرے کی آپس میں صلح کریں اور لوگوں کے دین کی دعوت دیتے رہیں اور اسے اہم فریضہ کو انجام دیتے رہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے دنیا میں چلتا رہے گا۔ تو مسلمانوں، ذرا حضور کے نواسوں کا دین کی دعوت دینے کا انداز دیکھیں کہ حضرت حسین کریم رضی اللہ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا میاں وضو کر رہا تھا، لیکن اس میں کچھ سنتے جو ہے ان سے چھوٹ رہی تھی۔ تو وہ جب فارغ ہو چکا تو دونوں شہزادوں نے فرمایا کہ اے بابا جان، ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دونوں بھی وضو کرتے ہیں، آپ برائے کرم ہم دونوں کے وضو کو غور سے دیکھیں اور پھر فرمائیں ہم میں سے کون سا زیادہ صحیح اور سنت کے مطابق وضو کرتا ہے۔ چنانچہ دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا تو وہ بوڑھے میاں ان دونوں کے ایمان فروزہ وضو کا نظارہ کرتے رہے اور پھر سمجھ گئے کہ خامی ان مدینے کے ننھے منھے بالغین کے وضو میں نہیں بلکہ میرے اپنے وضو میں فلاں فلاں سنتے رہ گئی ہیں۔ اور اسی طرح خوشی خوشی اس بزرگ نے اپنے بزرگوں کی صلاح کر لی۔ تو محترم ناظرین، دیکھا اپنے شہزادے حسین کا لوگوں کو دین کی دعوت کا بے مثال انداز دینا۔ اللہ اکبر! یہ جس طرح بھی چاہے سمجھائے کیوں نہیں، زیب تھا کہ دین ہمیں نہیں کہ گھر سے ہمیں ملا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اسی طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک شخص یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ دین کی طرف نہ بلائیں۔ تو جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پڑوسیوں کو دین کی دعوت نہیں دیتے، تو ناظرین اکرام اس کے متعلق آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے پڑوسی کے خلاف بارگاہ خداوندی میں دعویٰ کرے گا کہ یا اللہ عز و جل، دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا اور اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ دوسرا شخص جواب میں عرض کرے گا کہ اے اللہ عز و جل، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں نے نہ کبھی اس کے مال میں کوئی خیانت کی اور نہ اس کے حال میں۔ تو پھر وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ عز و جل، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس نے میرے مال اور حال کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کی، لیکن یہ شخص مجھے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا دیکھتا تھا مگر پھر بھی مجھے سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر اسی شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے جرم میں کہ اپنے پڑوسی کی صلاح نہ کرنے کی وجہ سے، اسے دین کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس شخص کو گھسیٹ کر جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرت محترم،
ان دونوں واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ایک تو ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور دوسرے نمبر پر اگر ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار بھائی اگر وہ برے کام کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں منع کریں اور انہیں دین کی دعوت دیتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی دعوت کی وجہ سے کوئی ایک شخص پکا اور سچا نمازی بن گیا تو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا اجر و ثواب عنایت کرتا رہے گا۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے، آپ اسے روکیں اور آپ کی وجہ سے وہ رک گیا تو خالق کائنات کی ذات آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب عنایت کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، تو مزید اسی طرح کی اچھی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔